لائق تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام المعز بالاحترام گرامی قدر برادران اسلام، عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار حصول برکات و نجات کے لیے اور درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی اس چوتھی شب میں جشن عید میلاد النبی کے اس جلسے میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے
روز محشر حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنائیں۔ یہ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے ان مایہ ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے مختلف اینگل اور انداز سے حضور کی شان کو بیان کیا ہے، اور وہ عرض گزار ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ اور کہتے ہیں کہ تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، سبحان اللہ، بے شک تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا۔ سبحان اللہ، اور کہتے ہیں بند گئی تیری ہوا، بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا، سبحان اللہ سبحان بڑھ اللہ، چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، سبحان اللہ یہ سبحان تیری اللہ، ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، اور مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، سبحان اللہ، بے شک مومن اس کا کیا ہوا کہ اللہ اس کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا کہ اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور آگے بڑھ کر ایک جگہ کہتے ہیں کہ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں جب طوف حرم میں تھک گئے سر پھر گیا۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس روح پرور بزم میں جس عنوان سے مجھے آپ کے گوش گزار چند کلمات کرنے ہیں وہ ہے لفظ محبت اور لفظ عشق، جس کو اگر عید میلاد النبی کی نسبت سے ہم یہ بھی نام دے سکتے ہیں کہ محبت رسول اور عشق رسول۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں محبت کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں کہ جن نشانیوں کے
دیکھنے کے بعد بندے کو یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ نشانی یہ بتا رہی ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، تو ایسی کچھ نشانیاں بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ توفیق دے دل کی گہرائیوں سے اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں، اور اپنی زندگی میں اگر وہ نشانیاں نہ پائی جائیں تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ تمہاری اور ہماری زندگی کو دیکھنے کے بعد لوگ صرف اتنا تو کہہ سکے کہ یہ اس کا حلیہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے۔ ہاں، یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دنیا میں سینکڑوں لوگ ہیں جو لفظ محبت کا غلط یوز کر بیٹھے، لفظ عشق کا غلط یوز کر بیٹھے، اور اس کو تھوپا اسلام سے۔ ابھی قریب میں ایک فتنہ اٹھا تھا، بہت جلدی بیٹھ گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ گیا، سوشل میڈیا میں نہیں دکھاتے نا، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اندر گراؤنڈ اسی فتنے کو بڑا پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس کا میں تذکرہ نہیں کرتا، بعد میں کبھی آپ کو وقت ملے آپ مجھ سے ملیے گا، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن مجھے جو اس وقت بات کرنی ہے کہ لفظ محبت کا غلط یوز اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ہم نے کبھی لفظ محبت پر بات نہیں کی، ہم نے کبھی لفظ عشق پر بات نہیں کی، ہم نے کبھی اس کا مقدمہ نہیں باندھا، ہم نے کبھی اس کی سچویشن جاننے کی کوشش نہ کی۔ ہم تو یہی سمجھ بیٹھے جو آج سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، ہم تو یہی سمجھ بیٹھے جو اس دور کے گارڈن دکھا رہے ہیں، ہم تو یہی سمجھ بیٹھے جو آج کل کے فلمی اسٹار ہیرو سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں محبت اسے نہیں کہتے، عشق اسے نہیں کہتے، الفت اسے نہیں کہتے، انسیت اسے نہیں کہتے۔ ارے جسے محبت ہو جاتی ہے وہ راتوں میں سوتا نہیں ہے، جسے محبت ہو جاتی ہے وہ راتوں میں تڑپتا رہتا ہے۔ اور دنیا میں اس ٹی ویوں پر، موبائل پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر، اس پہ عاشقوں کو تلاش نہ کرو۔ اگر کہیں عاشق ڈھونڈنا ہو تو کوئی مدینے کی سرزمین تلاش کرو جہاں سے عشق بلالی کی تمہیں خوشبو میسر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں تو ہم نے اس کو ڈھونگ بنا لیا، ایک ڈرامہ ہے۔ ہر چیز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو بس اسی کو محبت کا لیبل ہم نے لگا دیا۔ ایسے عاشق نہیں بنتے، ایسے محبوب نہیں بنتے۔ اس کی ایک سچویشن ہے، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اگر اس قرآن کے نقطے نظر سے ہم اور آپ اپنے آپ کو ناپ لیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم عاشق ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے محبوب آپ فرماؤ اپنے غلاموں سے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے وہ مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہارے پسند کا مکان، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لانے سے زیادہ پیاری ہوں تو فرمایا اب انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اب اس آیت کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہ ساری چیزوں کی محبت ہو اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور جب یہ دونوں پلو آمنے سامنے ہو جائیں اور اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھاری ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم محبوب ہیں یا محب ہیں۔ ورنہ ہماری اور آپ کی سچویشن اس قرآنی آیت کے حساب سے آپ دیکھنے جائیں نا تو آج شاید میرے خیال سے اللہ اور اس کے رسول کے اس فرمان کے مطابق ہمارے عشق کے دعوے ڈھونگ تو ہو سکتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات سنیے، قرآن دوسرا نسخہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم اپنے غلاموں سے اور ان لوگوں سے بھی کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو وہ آپ کی اتباع کرے، یعنی آپ کی پیروی کریں، تو اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ دوسرا نسخہ دیا، یہ نشانی دی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا عاشق ہوں
تو سب سے پہلا سوال اس سے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں۔ اب تو ہمارے یہاں اذان دینے والے کو مجنون سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں داڑھی رکھنے والے کو معاذ اللہ لوگ عیب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں اگر کوئی اسلامی لباس پہن لے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے غریب لوگ ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، تیری ٹائی سے اور تیرے انگریزی لباس سے غریب اور مزدور کا وہ اسلامی لباس سینکڑوں درجہ بلند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے کہ تو جس کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے وہ کہیں یو ایس سے آیا ہوگا، وہ کہیں یو اے سے آیا ہوگا، وہ کہیں انگلینڈ اور برطانیہ کا دیا ہوگا، لیکن اس غریب نے جو جبہ اور پاجامہ پہنا ہے نا وہ کہیں اور سے نہیں آیا، وہ مدینے کے سلطان کی عطا سے آیا ہے۔ سبحان اللہ پتہ یہ سبحان چلا اللہ۔ کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے بہتر کسی کا لباس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ غریبوں کو طنز کرنے والوں، اسلام کے دائرے پر چلنے والے، مسلمانوں کو کمزور سمجھنے والوں، اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب تم اتباع رسول کرو گے تبھی اللہ اپنا دوست بنائے گا، ورنہ اللہ ایسے دوست نہیں بناتا۔ اب تیسرا نسخہ سنیے، حضور فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے خاندان سے زیادہ مجھے نہ چاہنے لگے۔ جب آپ دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے نا، اس حساب سے یہ جو فرامین میں پیش کر رہا ہوں، ہم میں کسی کو بھی تولا جائے گا نا تو میرے خیال سے ہمارا اور آپ کا اس میں نام نکلے یا نہ نکلے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن یہ نقطۂ نظر جو قرآن اور احادیث بتا رہی ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے۔ ایک جگہ پر رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میری محبت میں اتنے گھل جاؤ، اتنے گھل جاؤ، اتنے گھل جاؤ کہ تمہیں میری محبت کے اندازوں کو اپنا کر جب لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے تو سمجھ لینا اللہ نے تمہارا ایمان مکمل فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک عاشق کی بات آپ بارہا سنتے ہیں، میں صرف دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے۔ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ایک عاشق کا ذکر فرمایا تھا جسے دنیا خواجہ ہوئے سے کرنے کہتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ چھوٹے موٹے عاشق کا نام میں نے نہیں لیا یار، اور اس میں تو اتنی شاندار سبحان اللہ چاہیے کہ پورا مجمع گونج جانا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ حضور کی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی دیکھتا تھا تو بھی محب بن جاتا تھا، کوئی دیکھتا تھا تو بھی محب بن جاتا تھا، اور کوئی غائبانہ خالی سن لیتا تھا، وہ سنتے سنتے رسول اللہ کا عاشق بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی بڑی شان ہے۔ آج آپ ہی دیکھ لیں، آپ اتنے سارے لوگ عید میلاد میں یہاں حاضر ہیں، میرے ابا کے چہلم میں نہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی کمیٹی والے کے ابا کے اس میں نہیں بیٹھے، آپ فقط رسول اللہ کے لیے آئے ہیں کہ حضور کا میلاد ہو رہا۔ پتہ یہ چلا صدیاں بینر چھپواتی ہے اور پرچار کرتی ہے، تب بھی لوگ چند لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کرسیاں خالی دکھائی دیتی ہیں۔ 1450 سال کے بعد بھی صرف ایک بینر عید میلاد النبی کا لگتا ہے اور مصطفیٰ کے غلام حاضری دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صدیوں کے بعد صرف نام پر بلایا جاتا ہے، تو اے سنی تیرے سینے کو چوڑا کر لے، اس لیے کہ تجھے زندگی بھی دی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، موت بھی دی جائے گی تو وہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو تیرا حساب کتاب تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور قیامت بپا کیوں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے، یعنی قیامت کے حوالے سے یہ جملہ کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آمد کی تو خوشی میں مناتے ہیں نا، ہم صرف دنیا میں آمد کی خوشی مناتے ہیں اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس عاشق کا نام ہے، قیامت میں بھی حضور کی آمد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور میرے ایک دوست ہے، میری ملاقات ہو گئی ان سے، تو باتوں باتوں میں انہوں نے اپنا تذکرہ شروع کیا۔ تو میری ایک عادت ہے، چھوٹا سا آدمی ہوں، یوں سمجھ لیں کہ 2-3 انچ کا آدمی ہوں، اتنا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر اپنی گجراتی بھاشا میں بولتے ہیں رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری، تو بس وہی اپنا سسٹم ہے۔ تو وہ بیچارے
اپنے لیول کی بات کرنے لگے تو اپنے کو تو مطلب ایک فقیرانہ مزاج ہے، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا اچھی بات ہے، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ اتنی بڑی بات بولتے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نام کتنے تھے؟ تو کہا 2-3 نام یاد ہے۔ کہا اچھی بات ہے، یاد ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اصلی نام کیا تھا؟ اب سب سے بھی ایک سوال ہے، اعلیٰ حضرت کا اصلی نام کیا تھا؟ لوگ کہیں گے اعلیٰ حضرت، کوئی کہے گا احمد رضا، یہی تو یاد ہے نا، کوئی کہے گا امام عشق و محبت۔ سنیوں، خالی نعروں سے کام نہ لگاؤ، تھوڑا کچھ پڑھتے بھی سیکھ جاؤ۔ حق حق یعنی کوئی پوچھ لینا تو یہ بے عزتی ہے، یعنی نہ بتا پانا یہ بے عزتی کا سبب کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ اب کفارہ دینا پڑے گا، ہرگز نہیں، لیکن کچھ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا آپ اعلیٰ حضرت کے نام بتا دیجئے اور اصلی نام بتائیے۔ وہ بیچارے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت سب سے نہ بھیڑا کرو، کچھ چہرے دیکھ بھی لیا کرو۔ ہاں، تو انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا اس لیے آتا جاتا ہوں، سب جگہ گھومتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بتا دیا جائے۔ تو میں نے کہا حضرت اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام محمد ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، اور اعلیٰ حضرت کے پورے خاندان کے نام آپ دیکھیے، اگر مردوں کے اور باپ دادا کے نام دیکھتے آئیں تو 12 ائمہ اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا آپ نام دیکھ لیں تو وہ پنجتن پاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیدائشی نام محمد رکھا بے شک۔ اور تاریخی نام المختار، یعنی تاریخ کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ دن، مہینہ، سات، ٹائم ٹیبل ملا کے اس کے عدد نکالے جاتے ہیں اور اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب اس کا حساب لگتا ہے تو اسی حساب سے نام ملتا ہے، تو یہ المختار رکھا گیا۔ اور دادا اور والد وغیرہ احمد رضا کے نام سے پکارا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پورے گھر کے اور خاندان کے لوگ امن میاں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میں نے پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ تو ان کی سائنیں یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ عبد المصطفیٰ لکھتے تھے، یعنی غلام مصطفیٰ لکھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا یہ مبارک نام ہے جو اس انداز میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ لیکن امام نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن بھی حضور کی آمد ہو تو میری تو تمنا یہ ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنی محبتوں کو اس انداز میں بھی ٹنٹولنا ہوگا، ورنہ خالی یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ عشق جو ہے نا وہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بھی آنے والی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ دیوانہ پن جو ہے نا وہ آسان بھی نہیں ہے اتنا، اس لیے کہ ہر کوئی آدمی دیوانہ اپنے آپ کو کہلوانا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کسی ایک مرد قلندر کا ذکر کیا جس کے مراتب اتنے بلند ہے کہ ایک ہوتا ہے رتبہ، اس مرتبے کے لحاظ سے کبار تابعین میں شمار ہے ان کا، اور رسول اللہ کا ظاہری دور دیکھا لیکن رسول اللہ کا دیدار نہ کیا تو تابعین میں شمار ہیں۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی رہے، لیکن حضور کے ظاہری زندگی میں خواجہ ہوئے سے کرنی کا ظاہر ہونا یہ کتابوں سے ثابت ہے کہ آپ اس زمانے میں تھے، لیکن دیدار نہ کرنے کی بنیاد پر آپ صحابیت کے درجے پر نہیں تابعیت کے درجے پر ہیں۔ لیکن واہ اویس سے کرنی تمہاری دیوانے پن کو سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہتے کرن میں تھے اور چرچا مدینے کی مدینۃ الرسول کی مسجد نبی میں ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ سنانے والے سید الانبیاء، سننے والے صدیق و عمر و عثمان و حیدر جیسے لوگ، سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی 2 مقدس صحابہ سے فرمایا، کہا عمر، علی، آپ دونوں کی ملاقات ہوگی، سبحان اللہ سبحان اور جب ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہنا، یعنی غائب بھی رہو نا تو بھی سلام آتا ہے، بے شک۔ لیکن کوئی تڑپے تو ہو نا۔ میں نے کل سلام اور درود کی بات کی تھی، ایک نسخہ اور دے دیتا ہوں اسی پر رک کر۔ جب بار بار کوئی سلام کرتا ہے نا، جیسے کوئی 4 ویل لے کے نکلے، ریکڑی والا آدمی کھڑا ہو اور وہ بار بار 4 ویل والے کو سلام کرے، جواب نہ ملے، بار بار سلام کرے، ہاتھ اونچا کرے، وہ اندر سنے ہی نہیں۔ ایسے ایک غریب آدمی ریکڑی چلاتا تھا، وہیں سبزی بیچتا تھا، ایک بندہ نکلا، بار بار آتا جاتا تھا تو وہ ہاتھ ایسے کرتا تھا،
باہر سے وہ اندر سے دیکھتا بھی نہیں، وہ چلا جاتا. 2-3 دن ہوئے نا تو اس نے چالو رکھا، ایسے ہاتھ ہلاتا. ایک دن یہ جانے والے کو پتا چلا کہ یہ بندہ ہاتھ اپنے کو ہی ہلاتا ہے تو کم از کم تھوڑی ٹنڈی ہلا دینے میں کیا جاتا ہے. یعنی وہ رک گیا اور آہستہ کی گاڑی اور اس نے ایسے سر ہلا دیا. تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ اپنا کنیکشن جڑ گیا ہے. کنیکشن جڑنے کا یہ بہترین طریقہ، کہا کنیکشن جڑ گیا. دوسرے دن ہوا پھر ایسے کیا تو اس نے ٹنڈی کے بجائے پھر ہاتھ ہی ایسا کر دیا. تو کہا اور زیادہ محبت پیدا ہو چکی ہے. اور آگے بڑھا نا تو ایک دن بریک ماری، کانچ کھولا اور اس نے اندر باہر سے سلام کیا. اس نے اندر سے کہا وعلیکم السلام. یعنی پہلے دیکھتا نہیں تھا، منہ نہیں دکھاتا تھا، ایسے ہی جاتا تھا. ایک ہاتھ کے اشارے نے اس نے رکنے پر مجبور کیا اور بار بار پھر یہ عادت بن گئی. روزانہ سلام، روزانہ جواب، روزانہ سلام، روزانہ جواب. جب یہ بار بار کنیکشن مل گیا اور دونوں آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی. ایک دن اچانک وہ گاڑی والا نکلا تو وہ لاری والا نہیں تھا. باجو والے سے پوچھا یہ گیا کہاں؟ کہا بیمار ہے. جا رہا تھا وہ اپنے کام پر. اسی وقت اس نے گاڑی پیچھے لی اور سبزی والے سے پوچھا مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا. یعنی ایک سلام بندے کو گھر تک لے آتا ہے. میں کہتا ہوں جب عام مالدار بندے کو گھر تک لے آتا ہے، اگر روزانہ درود و سلام کی عادت بناؤ نا تو کبھی مدینے کا تاجدار بھی گھر پر تشریف لا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے. اور جب وہ گھر گیا نا تو اس نے حال احوال پوچھے، دواخانے کے حوالے سے پوچھا، دوائیوں کے حوالے سے پوچھا. اب یہ غریب جو بیچارہ لیٹا تھا نا وہ سسکتے کہتا ہے جمعدار تمہیں آئیں کیا ماوی کے، یعنی آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ کیسے یہاں؟ تو کہا تیرے وہ ہاتھ ہلانے والی محبت سے آ گیا ہوں. یعنی یہ شروعات تھی. تو پتہ یہ چلا دنیا کا امیر آدمی اس کے گھر تک جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں روزانہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم 313 بار یا 500 بار یا 1000 بار یا 100 بار ہی صحیح. اور حضور نے تو اتنا آسان کر دیا، کہا صبح و شام صرف 3 بار پڑھا کر. کہیں فرمایا صرف 1 بار پڑھا کر. اور کہیں کثرت کا ذکر کیا تو کہا کثرت سے پڑھا کرو. ہم نے کہا یا رسول اللہ اس سے ملتا کیا ہے؟ کہا دنیا میں دور رہ کر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو گے، قیامت میں ساری کائنات میں جب سب کے ساتھ آؤ گے نا تو سب سے زیادہ مجھ سے قریب تر تمہیں بلایا جائے گا. تو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، درود و سلام کی برکتوں کی وجہ سے بلایا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. یہ عشق کی علامت ہے. بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا اس کا نام زیادہ رٹتا ہے. ایرا گیرا نتو کیرا جی آٹا مارت نے ہم تم نے تمہارے نو کہا تمہیں تو میلا دھام بڑھوائے ہوا جنہیں کوکتی پیار تھی جائے تو یہ نام چھپاوے ہم ہوتا ہے نا ایسا. ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں، مطلب آپ نہیں ایسے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. یعنی ایک مجازی محبت ہے اس کو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اوے سے کرنی رہتے کرن میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کنیکشن تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے یہ فیض باطنی ہے. یعنی اگر بندے کا دل روشن ہو جائے نا تو پھر اس کو سفر نہیں کرنا پڑتا. وہ آنکھیں بند کر کے دل پر نظر ڈالتا ہے نا تو محبوب کی تصویر نظر آتی ہے، اسے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو عالم رؤیا میں یہ شان حضرت اویس قرنی کو حاصل ہے. اور جیسے ہی فاروق اعظم مولا کائنات ایک زمانے میں تشریف لے گئے اور جب ملاقات ہوئی تو حضور ہی نے تو فرمایا تھا کہا میرا سلام کہنا. اور جیسے ہی سلام کہا نا تو اویس قرنی مطلب اچھل گئے اور اتنے مطلب تڑپ گئے جیسے ایسا لگتا تھا کہ وجد آ گیا ہو. فاروق اعظم اور عثمان غنی یہ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہا اویس اب آگے تو کچھ سنو. تو کہا وہ بعد میں سنانا، پہلے ایک میری عرضی سن لے. کہا کیا؟ کہا جب حضور نے میرا نام لیا تھا نا تو حضور کا چہرہ کیسا لگتا تھا. اللہ اکبر. یعنی یہ دیکھنے والوں سے وہ پوچھ رہے ہیں. آج ہم اور آپ مدینہ شریف جاتے آتے ہیں، ہمارے یہاں راجکوٹ سے تو گاڑیوں بھری بھری جائیں نا. اپنے بتائیں نے اپنی قسمت کی وجہ اللہ بہتر جانا گلڈا بوڈا نے ایک دم مروا ٹانے دائیں تارے مانس حج کرے. جوانی میں کوئی حج نہیں کرتا. میں نے تو بہت کم لوگوں کو دیکھا. راجکوٹ والوں اللہ آپ کو اور زیادہ دے. اگر جوانی میں آپ مالک استطاعت ہے نا اور حج کا زمانہ ہے آپ کو کر لینی چاہیے. لوگ کہتے ہیں مولانا اجی تو دیکریوں نہ لگن باقی چھن، چھوکرا نہ لگن باقی چھن، اجی تو بیتن مال اور ودھاروانا چھے نا.
تو یہ حج ساکت تھوڑا ہو جائے گا، یہ حج تو ایسے ہی رہے گا۔ اگر حج کے دنوں میں یہ پیسہ آپ کے پاس اتنا آ گیا کہ آپ مالک استطاعت ہو گئے، یہ حج فرض ہے، اب یہ کسی صورت میں ساکت نہیں ہوتا۔ تو میرے یار کبھی یہ سوچ رکھنی چاہیے۔ لیکن سنیے، جب بھی انہوں نے نام لیا نا تو یہ فاروق اعظم نے کہا اور تو آگے بات سنیے، کہا یہ بتائیے نا کہ حضور کا چہرہ کیسا لگتا تھا۔ یہ ویسے کرنے کے جذبات تھے غائبانہ طور پر۔ اسی طرح کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اگر اللہ کا بھی عاشق ہو۔ ایک بزرگ پہنچے تھے حج کرنے کے لیے تو کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور کم و بیش 40 سال سے آتے تھے، 1-2 سال سے نہیں، حج کے لیے 40واں حج تھا۔ طواف کر رہے تھے اور یہ مکہ کے اندر گھسے نا تو وہ لبیک لبیک کہتے کہتے اندر جا رہے ہیں، اور جیسے اندر گھسے نا تو وہ لبیک کی جو آواز آتی تھی تو پیچھے سے آواز آتی تھی غیب سے، کہا لا لبیک، یعنی تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ یہ بھی عشق ہے۔ جب یہ کہنا کہ تیرا یہ لا لبیک قبول نہیں ہے تو بھی طواف کیا، سعی کیا، جو بھی کرنا تھا نا وہ سارے ارکان ادا کیے۔ جو ساتھ میں چلتے تھے نا انہوں نے پوچھا پاگل نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا 40 سال سے آپ کو لا لبیک آ رہا ہے، یعنی آپ کا لبیک قبول نہیں ہو رہا ہے، تو بھی آپ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں؟ کہا سن، یہاں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کہا لاکھوں۔ کہا کسی کے لبیک کی حاضری کی بھی آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ یعنی اکبر۔ لبیک قبول ہے اس کی بھی آتی ہے آواز؟ کہا نہیں۔ کہا اس میں بھی میری نشانی کے لیے اتنا بہت ہے کہ لا لبیک کی آواز تو آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی دیوانگی کے لیے یہی کافی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا کہ یار کے یہاں لا لبیک ہی صحیح میرا نام تو کم از کم آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے۔ اب وہاں جب گئے نا تو نام سنا حضور کا اور حضور کے چہرے کے احوال پوچھے نا تو وجد طاری ہو گیا، یہ بن دیکھے عاشق ہے۔ اور جیسے ہی فاروق اعظم نے مولا کائنات نے وہ جبہ مبارک دیا اور جیسے ہاتھوں میں لیا نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ویسے کرنی دل کے ناکوں سے سونگ رہے ہو۔ اپنی آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، سینے پہ لگایا، اور اس کے بعد پوچھا، کہا یہ کس نے بھیجا؟ کہا محبوب نے بھیجا ہے۔ لیکن بیچتے بیچتے حضور کے لبھائے مبارک سے یہ آواز تھی، کہا اویس کو یہ جبہ دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے اویس کرنی سے یہ کہلوایا، کہا ان سے کہنا، کہا وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ آج آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی کوئی تنقید نہیں کرتا، مجھے کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، میں جب کبھی زور سے کسی کو ڈانٹ دیتا ہوں، میں آپ کی تنقید نہیں کرتا، خالی آپ کو احساس دلانے کے لیے، حساب لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اپنا اپنا حساب لینا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن تھا، سوائے دعائے معصورہ کے آپ اور ہم سب میں سے کسی نے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگی؟ میرے خیال سے نہیں ہو۔ یعنی آج ہم اس حد تک پیچھے آ گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنے ماں باپ تک یاد نہیں، حضور کی ساری امت تو درکنار، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک نشانی تھی کہ حضور جب بھی دعا فرماتے تو اپنے لیے نہیں، اپنی گنہگار امت کے لیے دعا فرماتے۔ اور یہ اویس کرنی سے کہلوایا، اور حضرت اویس کرنی نے جب جبہ رسول دیکھا تھوڑے سے آگے بڑھ گئے اور وہاں جا کر جبہ انور کو آگے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، مولا یہ تیرے محبوب نے پیراہن شریف بھیجا ہے، اویس اس وقت تک اس کو نہ لے گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی گنہگار امت کی بخشش نہیں فرما دیتا۔ یہ محبوب کے لیے انہوں نے یہ کیا، اور ایک روایت ملتی ہے سجدہ کیا۔ جب اتنی دیر تک سجدے میں رہے تو مولا کائنات اور فاروق اعظم نے یہ سمجھا کہ یہ انتقال کر گئے، تو جا کے پینی ہلائی، یعنی پیر ہلایا۔ اویس کرنی نے سجدے کا اختصار کیا، سلام پھر کر جیسے ہی دیکھا نا تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا ہمیں یوں لگا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاتے نا تو اور لوگ بخش دیے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت کی میں نے غائبانہ مثال دی ہے۔ آپ بھی صدیوں کے بعد حضور سے دور ہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، ان کی محبتوں کے چرچے سنتے ہیں، پیار ہے، اتنی بڑی تعداد میں آتے ہو، کچھ نشانیاں سن لو، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے کچھ حاصل ہو جائیں۔ اور اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہے کہ محبت کرنے کے لیے بھی کچھ نشانیاں چاہیے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری نشانیاں بھی ہونی چاہیے، اور جو محبت کرتا ہے اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بندہ محبت کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حسن اور جمال، اگر وہ چیز اس کے پاس ہو تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔
کائنات میں پوری دنیا نہیں، زمین کے ساتوں طبق، آسمان کے ساتوں طبق اور 18,000 عالم ہیں، پوری کائنات چھان مارو نا تو مصطفیٰ جان رحمت جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محبت اسے کی جائے گی جو حسین ہو، اور حضور کتنے حسین ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، خود مولا کائنات حضرت انس بن مالک، حضرت یہ حسان بن ثابت، سینکڑوں صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ کبھی کبھی چاند چودھویں کا چمکدار چمک رہا ہوتا اور کبھی حضور جلوہ فگن ہوتے، ہم ایک نظر چودھویں کے چاند کو دیکھتے، ایک نظر حضور کے جمال کو دیکھتے، اور جب یہ موازنہ کرتے نا تو ہمارا دل گواہی دیتا۔ کہا صحابیوں یہ چاند میں تو داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حضور کے چہرے کو اس شان سے مانتے تھے، اور اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال کہ کائنات اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے تو یہاں تک کہہ دیا، کہا آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی یہ مفہوم ہے اس کا۔ اور کہیں تو کہتے ہیں کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ حسان بن ثابت کا قول ہے، لوگ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جبریل امین سے بھی پوچھ لیتے ہیں، کہا جبریل آپ ہی بتا دیں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام اپنی شان سدرہ پر رہتے ہیں، لیکن اب وہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، ہم ان کی آواز سن نہیں سکتے۔ ہم نے کہا جبریل کی کوئی ترجمانی کر دے تو اچھا رضا، پیارا رضا، بریلی کا شہنشاہ کہتا ہے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے پھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا حسن یہ ہے، محبت حسن کی وجہ سے ہے تو حضور جیسا کوئی حسین نہیں۔ اور دوسری سنیے، دوسری جس وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم ہو، علم ہو۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور عالم ما کان وما یکون بنایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ۔ حضور سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ محبت کرتا ہے وہ ہے سخاوت، سخاوت۔ اور جس کی جتنی بڑی سخاوت، اب دیکھیے لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، لیکن مجھے بتاؤ ساری کائنات میں اس وقت اگر کوئی سخاوت کے دھنی کو یاد کرتا ہے نا تو حضرت عثمان غنی کو یاد کرتے ہیں نا، یہی یاد کرتے ہیں نا، دعا بھی مانگتے تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے خزانے میں سے دے دے، ان کی سخاوت کا صدقہ دے دے۔ میں کہتا ہوں جس در پر عثمان غنی جیسے لوگ بھی کاسہ گدائی لے کر کھڑے ہونا، اس سخاوت کے دھنی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ۔ خود سخاوت بھی جا کر گھٹنے ٹیک دینا وہ حضور کی سخاوت ہے۔ اور اتنا دیتے ہیں کہ دینے کا انداز بھی نہیں رہا۔ سخاوت آدمی کرتا ہے نا تو ڈنڈیرا پیٹتا ہے، لیکن حضور اس شان سے دیتے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حاضر ہے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ذہن کمزور ہے، دماغ۔ حضور نے فرمایا چادر بچھا دو، انہوں نے چادر بچھا دی۔ حضور نے اسے چلو لیے، ایک چلو لیا، دو چلو لیا، تین، فرمایا چادر سمیٹ لو، سینے سے لگا لو۔ اور جیسے سینے سے لگانے کو کہا نا وہ صحابی کا یقین تو دیکھیے، یعنی کوئی ٹیبلٹ، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ، کوئی دورہ، کچھ نہیں، خالی حضور نے چلو ایسے لیے، اٹھا کر بھر کر ایسے ڈالے، بظاہر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن صحابی کا وجدان بتا رہا ہے حضور دے رہے نا، سبحان اللہ۔ حضور دے رہے نا۔ انہیں یہ نہ ہوا کہ حضور آپ نے کیا اندر داخل کیا، کیا ڈالا، کچھ نہیں۔ حضور نے کہا نا اٹھا لے تو اٹھا لی، حضور نے کہا سینے سے لگا لے، لگا لی۔ حضور نے فرمایا جا، آج سے یہ تیرا پرابلم ختم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلے جو بھولتا تھا اور جس دن سے حضور نے یہ نسخہ دیا اس دن سے حضور کی جو بھی بات سنتا تھا نا وہ سب یاد رکھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ حضور کی سخاوت ہے جو دماغ روشن کر دیتے ہیں، دل۔ اس کے حوالے سے میڈیکل کے میرے دوست ہیں ہمارے الیاس بھائی، اس کے سوا بہت سارے لوگ میڈیکلوں سے وابستہ ہیں، ان سے آپ پوچھئے گا یہ دل جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، انہیں کاپ پیج پڑے، ہولی رگو سیٹنگ دیجئے نا تو انہیں کاپ پیج پڑے، نکر وہ لوگ پلین مارو پڑے، یہ آڈا وہ لوگ کا کری نہیں ہاندہ جڑا کری ہے اندر دیکھیں بھائی انہیں ہاتھ نہ لگا لیں، کیونکہ یہ چھ جیوی مطلب چیز کے بعد وہ ختم بھی ہو سکتا ہے نا۔
تو اب یہ حقیقت سے تعبیر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا نا یعنی مجسمہ، اس وقت خاکہ مٹی کا تھا اور اس میں جو دل کی جگہ تھی نا اس کو مطلب بنایا ہوا تھا اندر. تو اس وقت یہ جناب وہاں تھے کون؟ عزازیل صاحب. اب وہ بھی چیک کرنے کے لیے فرشتوں کے کہنے پر گئے تھے تو کہا یہ مجسمہ بنا آپ دیکھ لیجئے نا. تو اوپر سے نیچے تک حضرت بابا آدم کو دیکھا حضرت نے اور جیسے وہ جناب دیکھ چکے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں اس میں کچھ ہے نہیں خالی کھوکھلا ہے. یہ کہہ رہا آج بھی وہابڑا دیوبندی چوبیسیا یہ سب جب مزار پر جاتے ہیں کہا یہاں کیا جاتے ہو؟ یہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے. میں نے کہا تیرے باپ نے بھی یہی کہا تھا یعنی تیرا استاد بھی یہی جملے کہتا تھا. آج تو کہتا ہے تو نوینتا نہیں ہے. ہم یہ سوچتے تھے کہ ابلیس کی اولاد بھی کہیں دیکھنے ملے گی کہ نہیں. یہ وہاں بھی ملتے ہیں نا تو دیکھ لیتے. کہا یہی ابلیسی لوگ ہیں. ہاں اس لیے کہ جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو غوث پاک کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ماں خاتون جنت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ابو بکر کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہاں تک کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے کہ ہم لوگ ابلیسی مشن والے نہیں، جبریل کے مشن والے لوگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بھی ابھی بتا رہا ہوں لیکن یہ جناب کا اس تو سنیے تاکہ آپ کے دل میں یہ بات ہو جائے. محبت کی ایک نشانی ہے حضور کے دوستوں سے پیار کرو. کیا کرو؟ حضور کے یاروں سے پیار کرو، حضور کے گھر والوں سے پیار کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں ان سے پیار کرو. اور جتنا پیار کرتے ہو ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اتنی نفرت بھی کرو. بے شک حق. اگر یہ نفرت نہیں ہے تو اب اپنا ایمان خود چیک کرنا چاہیے. ہاں اس لیے کہ جتنی محبت زیادہ ہونا اتنی عداوت بھی دشمن سے ہونا ضروری ہے. ورنہ ابلیس جو ہے نا، ابلیس یہ فرشتوں کا استاد تھا. کس کا استاد تھا؟ فرشتوں کا. جبریل علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، کہا بھائی تو گیا کام سے، وہ نکال دیا اس کو، خود پھینکنے گئے اور ایسی جگہ پر اتارا نا کہ آج تک اندر نہیں آتا. یعنی ایسی جگہ پر رکھا ہے. لیکن جب وہ اوپر تھا نا مطلب تو وہ مجسمہ دیکھا، کہا اس میں تو کچھ ہے نہیں. فرشتوں نے دوبارہ کہا جناب ایک بار اور دیکھ لو نا. جب دوبارہ دیکھنے گیا نا تو ادھر ادھر دیکھتے 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 یہ سائڈ جہاں دل ہوتا ہے اس نے ایک مطلب ڈبہ دیکھا، یعنی دل کی کیفیت جو بنائی ہوئی تھی اس کو دیکھا. اور جیسے دیکھا نا تو اندر جھانکنے کے لیے ایسے کرتا رہا. جب بار بار جھانکا کچھ نظر نہیں آیا نا، واپس ہوتے ہوتے کہتا ہے دکھتا تو ڈبے جیسا ہے لیکن اندر کچھ دکھتا نہیں ہے. پتہ یہ چلا یہ وہ کھانا ہے جہاں ابلیس کی بھی نظر، بولو نا بھائی، نہیں جاتی. اس کی کیفیت یہ ہے. اس نے یہی جواب دے دیا، کہا اس میں کچھ دیکھا نہیں جا سکتا. اور پتہ یہ چلا حضور کی محبت کے لیے اللہ نے ایک دل دیا. ہاں اور یہ محبت کا خزانہ جس کے سینے میں موجود ہوگا نا وہی کامیاب ہوگا. اور جس کے سینے سے وہ تار محبت کا ٹوٹا اس کی کیفیت سنیے. قریب کے ایک ملک کے بزرگ ہیں جن کا نام آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ کو یہ احساس رہے اور یاد رہے کہ حضور کے دوست سے دوستی اور حضور کے دشمن سے دشمنی یہ کتنا ضروری ہے. ورنہ آج سوشل میڈیا پر ہر کوئی ایرا گیرا نتھو کھیرا سب اپنی اپنی ہانکتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا اس کو سننے کی ضرورت ہے. اس زمانے کے ایک بہت بڑے عاشق رسول جن کا نام ہی ہے رئیس الفضلہ حضرت علامہ محمد ہاشم انصاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ قریب کے بزرگ ہیں اور قریب کے ملک میں رہتے تھے. اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے معلوم؟ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ روزانہ رات میں رسول اللہ کا دیدار فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ لذت ہمیں پتہ نہیں ہوگی نا بھائی، اس لیے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات سوچی ہی نہیں ہے. حضور کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے، کبھی مانگنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ہر بار یہی کہتے ہیں حضور کا دیدار مانگنا چاہیے، دیدار مانگنا چاہیے. ہم لوگ تو اس قابل نہیں ہیں. میں بھی کہتا ہوں ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، لیکن اگر وہ کرم فرمانے پر آ جائیں جس کے لیے چاہیں کرم فرما دیں. لیکن یہ طرز عمل ہمیں اور آپ کو اپنانا ہوگا. وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور اتنے بڑے عاشق رسول کے روزانہ دیدار ہو رہا.
ایک دن کیا ہوا، اچانک ان کے یہاں قریب علاقے میں جہاں وہ رہتے تھے، جس کو راول پنڈی کہا جاتا وہاں کے حساب سے، تو وہاں ایک بہت بڑا دیوبندی صرف تقریر کے لیے وہاں حاضر ہوا، جس کا نام تھا یہ مؤلف قرآن جواہر القرآن مولوی غلام خان، یہ اس کا نام تھا۔ جب یہ آیا نا تو اس کے بارے میں بہت چرچا سنا تھا سب نے، تو حضرت علامہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے بھی سنا کہ یہ غلام خان جو ہے نا وہ یہاں تقریر کرنے آیا اور وہ دیوبندی وہابیوں کو بہت بڑا سرگنا ہے، تو لوگوں نے بھی حضرت سے کہا کہ حضرت وہ بندہ آیا ہوا ہے، تو کہا ہاں معلوم ہوا ہے مجھے بھی۔ اب یہ چرچا ہوئی نا تو چرچا کے وشے میں اچانک دل میں کیا خیال ہوا، تو کہا کہ اس کو اتنا بڑا مؤلف لکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، وہ کہتا کیا ہے اس کو سننا چاہیے، بس یہ زبان سے نکلا، کن سے؟ یہ عاشق رسول سے، کہ ان کو سننا چاہیے، بس یہ جملہ نکلا کہ سننا چاہیے۔ اور رات جب ہوئی نا تو دل نے گواہی نہ دی کہ وہاں تک جائیں، لیکن جو مدرسہ تھا نا خود کا، اس پر پلنگ لگوایا، یعنی کھاٹ بچھوائی، اور بچوں سے کہا اوپر کھاٹ بچھا دو تاکہ وہاں سے جو آواز آئے گی نا وہ اوپر بیٹھ کر سنوں گا۔ اور جب اوپر بیٹھ کر انہوں نے کھاٹ لگا کر وہ جلسہ جو ہو رہا تھا نا اس کی آواز سنی۔ اب وہ بندہ جو تقریر کرنے آیا تھا نا وہ سب سے بڑا گستاخ رسول تھا، یعنی یہ سرگنا وہابیوں کا سب سے بڑا گستاخ رسول تھا۔ اور جب اس کی تقریر تو ختم ہو گئی، وہ تو نکل گیا، حضرت نے کھاٹ نیچے اتروائی اپنے حجرے میں جہاں وہ رہتے تھے نا، روزانہ رات میں جہاں حضور کا دیدار ہوتا تھا، جب پورا حجرہ معطر کر کے لیٹے، اس رات رسول اللہ نے دیدار کرانا بند کر دیا۔ اس رات دیدار نہیں ہوا، اور جب دیدار نہ ہوا نا تو بے چین ہو گئے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد مطلب جیسے وہ بغیر پانی کے مچھلی کیسے تڑپتی ہے، بس وہی کیفیت بن گئی۔ اور جب یہ کیفیت بنی نا تو رہا نہیں گیا، رات میں بھی درود، دین میں بھی درود شریف، بس ورد لگا لیا نمازوں کے اوقات کے سوا، بس درود شریف درود شریف درود شریف۔ ایک دن بیت گیا، دوسری رات آئی، پھر دوسری رات میں بھی نہ ہوا، پھر تیسرا دن آیا، اور جب تیسرا دن آیا نا تو بھی نہ ہوا، اور جب رات آئی نا تو پھر رونے لگے، اور اب کہا گھر پہ نہیں، اب بات بنے گی تو اللہ کے گھر میں بات بنے گی، یعنی سیدھے مسجد چلے گئے، اور وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر موجہ کی طرف چہرہ کر کے درود و سلام پڑھنے لگے، اور جب بار بار درود و سلام پڑھتے پڑھتے غنودگی طاری ہوئی اور لیٹ گئے، اور مسجد میں جیسے لیٹے آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، مدینے کے سلطان خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا دیدار 3 شبانہ روز سے نہیں ہو رہا تھا۔ حضور کی آمد کا سلسلہ سنیے، حضور جیسے آئے تو حضور اس شان سے آئے کہ حضور کے ایک ہاتھ میں امام حسین کی انگلی تھامی ہوئی ہے، اور دوسری مقدس انگلی حضرت امام حسن پاک نے تھامی ہوئی ہے، اور حضور دونوں شہزادوں کو ساتھ ساتھ لے کر تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیسے انہوں نے خواب میں شہزادوں کو اور حضور کو دیکھا نا تو بڑے خوش ہو گئے، اور جیسے آگے بڑھے عالم رؤیا میں کہ حضور کے قدموں کی طرف اپنا سر رکھے معافی مانگے، اتنے میں حضور نے اپنا رخ انور پھیر لیا، اور جیسے پھیرانا تو شہزادے شہزادے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ اسی وقت شہزادوں نے کہا کہ حضور اپنے چہرے انور ان سے کیوں پھیر لیا؟ تو حضور نے فرمایا شہزادوں آپ کو پتہ نہیں، اب تو یہ ہمارا محمد ہاشم بھی وہابیوں کو سننے لگا ہے۔ یہ حضور نے اپنے صاحبزادوں سے کہا یہ بھی اب تو یہ وہابیوں کو سننے لگا ہے۔ جب اتنا حضور کی زبان اقدس سے نکلا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے روتے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ایک خطا ہو گئی ہے معاف فرما دیں، آئندہ زندگی بھر خود بھی نہ سنوں گا دوسروں کو سننے بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہا اور شہزادوں نے سفارش کر دی، کہا نانا آج ہماری وجہ سے محمد ہاشم کو معاف کر دیں۔ اور جیسے رسول اللہ کے بیٹوں نے یہ کہا نا تو حضور نے فرمایا ہاشم جا آج کے دن میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ کہا حضور صرف معافی نہیں وہ پہلے والی لذتیں چاہیے، کہا جیسے وہ راتوں میں دیدار کرتا تھا نا وہ دیدار بھی عطا فرماتا رہوں گا۔ یعنی یہ حضور کا انعام ہے، لیکن کب ہوگا؟ دوستوں سے دوستی اور رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ اور اس دور میں رسول اللہ کی اہل بیت اور صحابہ کے سب سے بڑے دشمن کا نام شیعہ طبقہ ہے، اس سے بھی نفرت کرنا ہوگی، اس کو یاد رکھیے گا آپ۔
ورنہ کہیں مغالطے میں ہم اور آپ کہیں بہہ نہ جانا، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے یہاں بے نیازی کا مقام ہے، وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابی رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے حاضر ہوئے نا تو حضور کا عشق رسول یہی تھا کہ صحابہ کا طرز عمل یہی تھا، کوئی بھی پریشانی ہوتی تو حضور کے پاس آ جاتے تھے۔ ایک دن حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا۔ کہا کیا؟ کہا حضور آپ یہ فرمائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ اب حضور ہے، حضور نے فرمایا اتنی جلدی قیامت کی کیا ہے تمہیں؟ تو کہا حضور صرف پوچھ رہا ہوں، یعنی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے کہ ایسے ہی خالی قیامت کی پوچھ رہے ہو؟ تو پیارے صحابی رسول کے سوال کے جواب پر حضور نے بڑا کرم فرمایا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو ان کی استعداد تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے لیے کوئی بڑی پونجی تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز رکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ دل جو ہے نا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ کے رب سے بھی پیار کرتا ہوں۔ بس اتنا سنا حضور نے، اور حضور نے مژدہ دیا، کہا میرے صحابی سن، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تجھے اسی کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے اس صحابی سے یہ کہا کہ جو جسے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رکھا جائے گا، صحابہ اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے بڑی خوشی کبھی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کا دل یہ کہہ رہا تھا، کہا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن الگ نہ رکھے جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں ہی تمہیں جگہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبت رسول کے جذبات تھے جو صحابہ نے پیش کیے۔ میں بات جو عرض کرنے جا رہا تھا نا کہ حضور سے محبت کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جو اصول یہ ہے کہ سخی بڑا ہوتا ہے نا تو اس سے محبت کی جاتی ہے، اور حضور سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ تو ایک اصول یہ ہے، اور آگے سنیے کہ محبت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ طاقتور ہو، اور کتنا طاقتور ہو؟ اتنا طاقتور ہو کہ وہ کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنی بات رکھوا سکے، یعنی اتنی بڑی شان کا مالک ہو۔ آج ہم سب سے زیادہ طاقتور کس کو سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہوا طاقتور ہے، کوئی کہتا ہے پانی طاقتور ہے، کوئی کہتا ہے کہ آگ طاقتور ہے، کوئی کہتا ہے مٹی طاقتور ہے، سب اپنے اپنے انداز میں، کوئی کہتا ہے کہ لوہا طاقتور ہے۔ پوری دنیا یہی رپورٹ دے رہی ہے کہ یہ اشیاء جو ہے نا وہ کسی کے قبضے میں نہیں۔ میں نے کہا یہ ساری اشیاء جو بنتی ہے نا وہ چاند اور سورج کے چکر لگانے سے بنتی ہے، یعنی اس میں پھیر پھار جو آتا ہے نا، یعنی ٹھنڈی کی وجہ سے مٹی میں یہ تبدیلی آتی ہے، پانی میں یہ تبدیلی آتی ہے، گرمی کی وجہ سے پانی میں یہ تبدیلی آتی ہے، بارش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں چاند اور سورج کے چکر لگانے سے، موسم تبدیل ہونے سے اس میں تبدیلیاں آتی ہے۔ میں نے کہا یہ چاند اور سورج جو سب کو تبدیل کرتے ہیں، طاقتور تو وہ ہونا چاہیے نا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ اتنے بڑے طاقتور ہے نا، اگر محبوب انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتا ہے، محبوب اگر ہاتھ اٹھا لینا تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور کتنے بڑے کی بارگاہ میں بات رکھوا سکتے ہیں کہ جہاں بابا آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب خاموش کھڑے ہوں، اور حضور اگر سجدہ فرمائے نا تو رب کی قدرت کہے محبوب سر اٹھاؤ، سبحان اللہ، بولو سنی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ ارے محبوب کی شان یہ ہے کہ جہاں کوئی بولنے والا اور کہنے والا نہ ہوگا، جہاں کوئی سنوائی نہ سنے گا، اس وقت اگر کسی کی سنی جائے گی نا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنی جائے گی۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی ایک محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور کے پاس سخاوت بھی ہے، کمال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ جس سے محبت کی جاتی ہے یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اب سنیے کہ کم از کم محبت کی یہ علامت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس کی اتباع کی جاتی ہے، یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ یعنی جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ جو کہہ دینا بندہ وہ کرنے لگے۔ اور اس کے لیے بھی بے شمار مثالیں میں صحابہ کے انداز میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں
اگر ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہوتا نا تو ہم لوگ وہاں ہو سکتا ہے کچھ کر جاتے ہیں، لیکن جس کو محبت کی علامت پتہ ہوتی ہے نا تو پھر وہ کچھ کہتا نہیں ہے۔ کائنات میں ایک بہت بڑے عاشق رسول جو خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے، مقام صحبہ پر حضور جلوہ فگن ہے، اور جیسے حضور جلوہ فگن ہوئے مولا کائنات کو طلب فرمایا اور کہا علی ادھر آؤ۔ مولا کائنات قریب آئے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور جیسے انہوں نے دو زانو ہو کر بیٹھے حضور نے اپنا سن انور رکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے سر انور رکھ دیا، اور جیسے رکھا نا تو حضور ایسے لگ رہا تھا مولا کائنات کو جیسے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اور اس وقت مورخین نے یہ لکھا کہ حضور جس وقت مقام صحبہ پر آرام کرنے لگے اس وقت حضور نے عصر کی نماز ادا فرما لی ہے، لیکن محبوب نے کہا تھا نا علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، سر انور رکھ دیا تو وہ سمجھنے لگے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، اور سورج ڈوب رہا ہے، اور جیسے سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا نا تو محبوب سے بار بار سنتے تھے نماز کی فضیلت، تو عصر کی نماز کے جانے کا خوف پیدا ہوا نا تو رونے لگے، اور ایک نظر سورج کو دیکھتے ایک ہے مدینے کے سورج کو دیکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار یہ سوچ آئی، یعنی عقل نے یہ کہا علی اب وقت ہے اٹھا دو، وقت ہے اٹھا دو، وقت ہے اٹھا دو۔ جب سورج نے اپنی حیت بدل لی آخری وقت بھی عقل نے کہا علی فیصلہ کر لو، لیکن عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ عقل سے فیصلہ نہیں کرتے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ اپنے عشق سے فیصلہ کرتے ہیں، اور سیدھا سوال اپنے دل کے کھانے میں دیا اور کہا دل تو بتا تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ تو دل نے جواب دیا علی عصر اگر قضا ہو گئی نا تو اس کے جانے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد قضا تو پڑھی جا سکتی ہے، یعنی نماز کا نعم البدل ہے، ادا کے بعد قضا تو ہے، لیکن اگر یہ محبت رسول قضا ہو گئی نا تو پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، یعنی حضور کا سر انور جو تمہاری گود میں ہے اب یہ موقع بار بار ملے نہ ملے، یہ محبت اگر قضا ہو گئی تو پھر پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے گا یا نہ ملے گا۔ بس اتنا دل نے فیصلہ سنایا نا تو مولا علی روتے روتے سورج کو ڈوبنے دینے لگے، اور جب سورج غروب ہو گیا مولا کائنات روئے، مولا کائنات کے جگر سے جو جذبات تھے وہ آنکھوں میں آئے، اور آنکھوں سے بہہ کر جیسے حضور کے رخسار پر آنکھوں میں بہہ کر گرے نا تو حضور نے آنکھ کھولی، ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے یا جن محدثین نے یہ روایت بیان کی ہے نا آپ اٹھا کر دیکھیے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کی گود میں سو رہا تھا اس لیے سورج پلٹا دے، نہیں، بلکہ حضور نے یہاں یہ جملے استعمال فرمائے ہیں کہ اے اللہ سورج کو واپس کر دے اس لیے کہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرا کوئی جملہ نہیں ملے گا آپ کو اس دعا میں، یعنی پہلی نشانی حضور نے مولا کائنات کے حوالے سے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اے اللہ سورج کو واپس کر دے اس لیے کہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ پتہ یہ چلا وہ سورج جو پلٹانا یہ مصطفیٰ اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے پلٹا، سبحان اللہ، یعنی مولا کائنات نے یہ ثبوت دیا کہ میرے عشق کی پہچان یہ ہے کہ میں نہ خدا کی نافرمانی کرتا ہوں نہ مصطفیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عشق رسول ہے جو مولا کائنات نے خود بیان کیا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا پہلی نشانی ہے اطاعت کرنا، اور دوسری نشانی جس سے محبت کی جائے وہ جس چیز کو ناپسند کرے، تو اب محب کو بھی یہ چاہیے کہ محبوب کی ہر چیز کو جس سے وہ ناپسند کریں اسے بھی ناپسند کریں۔ اب اس کی ایک مثال سنیے، رسول اللہ علاقے سے مدینہ شریف میں سے کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بالے خانہ والے مکان سے مطلب نظر پڑ گئی، اور جیسے نظر پڑی تو حضور صرف اتنا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اب جیسے یہ پوچھا نا یہ کس کا مکان ہے تو صحابہ جو ساتھ ساتھ میں تھے انہوں نے عرضی کر دی، کہا یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں کا مکان ہے، بس حضور تشریف لے گئے۔ اور جیسے ہی اس صحابی رسول کو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے مکان کو دیکھ کر حضور نے آج ایسا پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، بس اب عشق کیا سکھاتا ہے نا وہ یہ صحابی رسول سے کوئی پوچھے گا، لیکن عشق کی ایک علامت یہ ہے اس لیے کہ اس زمانے میں اس طرح کے مکانات رسول اللہ پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے حضور نے خالی پوچھ لیا کہ یہ مکان کس کا ہے، بس اس تدبیر کو جو حضور نے پہلے بیان کی تھی سالوں کے بعد جب حضور نے یہ بیان کیا نا کہ یہ کس کا مکان ہے اور صحابی نے سن لیا،
سیدھے گھر گئے اور جو 2 منزلہ مکان تھا نا اس کو زمین دوش کر دیا، اور ایک عرصے کے بعد حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ مکان نہ دکھا، تو حضور نے فرمایا پہلے ایک بار یہاں نکلا تھا تو یہاں ایک 2 منزلہ مکان تھا، کہاں گیا؟ تو اتنے میں ایک صحابی رسول آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ فلاں دن آپ نکلے تھے نا؟ کہا ہاں۔ کہا آپ نے ناپسند کرتے ہوئے صرف اتنا پوچھا تھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو کہا ہاں۔ کہا جب یہ بات اس پیارے صحابی رسول کے پاس پہنچی نا تو اس نے سوچا آپ کو ناپسند ہے نا تو ایسا مکان میں رہنا میں بھی پسند نہیں فرماتا۔ یعنی یہ ان کا عشق تھا۔ یہ صرف وہ علامتیں ہیں کہ محبوب جس چیز کو ناپسند کر لے تو محب کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کو وہ ناپسند کر لیں، اور جس چیز سے محبوب محبت کر لیں تو اس سے محبت کر لیں۔ لیکن یہ علامتیں آج ہمارے اور آپ کے حساب سے ہم اپنے آپ میں دیکھنے جائیں نا تو بہت مشکل ہے۔ اور ایک علامت اور بتا دیتا ہوں، کثرت ذکر۔ اب یہ میرے خیال سے اگر آپ کو یاد رہ جائیں تو بار بار کرنا، اور یہ جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہے نا یہ چیز، خاص کر کے رسول اللہ کے حوالے سے، تو آپ یاد رکھیے اپنی تو معراج آپ کر ہی رہے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کی قسمت چمکا رہے ہیں۔ کائنات میں اگر بندہ یہ چاہے کہ اپنے آپ کو عاشق ثابت کر دیں تو بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جس سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق ہوں، لیکن کائنات میں سب سے بڑا عاشق اگر اس فقیر برکاتی کی نگاہ میں ہے نا تو وہی عاشق ہے جس سے رسول اللہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، جس کو حضور کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے، بس اب اس سے بڑھ کر اور کیا۔ اور اس کے لیے کہاں جانا پڑتا معلوم ہے؟ وہاں حاضری کے لیے مقام حضوری تک رسائی کرنی پڑتی ہے۔ اب مقام حضوری ہوتی کیا ہے کہ وہاں تمام انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، یعنی کائنات میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ جس جلسے میں شرکت کرتے ہیں اور اس جلسے کی صدارت بنفس نفیس محمد الرسول اللہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ مجلس تک رسائی کرنی پڑتی ہے، اور جس کو اس میں انٹری مل جاتی ہے نا اس کو حضور اگر ایک نگاہ دیکھ لیتے ہیں تو بس یہ سمجھ لو کہ اس کی حاضری لگ گئی۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل، لیکن میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتا دے رہا ہوں، اگر آپ سے بن سکے تو کوشش کیجئے گا۔ اور میں یہ کوئی اپنی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے کوئی عامل تو ہوں نہیں۔ میرے کو کوئی بولتا ہے نا کہ مولانا دم کری جو ہے نا، میں کہ آپڑا مت دم نے چھت بیجان ہوں دم کرشوں کہ ہوتا ہے نا بھائی، لوگ دم کرانے کا مطلب عادی ہوتے ہیں، کرانا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کا میں عامل نہیں ہوں اور نہ اس کی دیکھ بھال جانتا ہوں۔ تو سنیے کہ حضور جس کو اپنا لینا، اب اس کا سب سے بڑا ذریعہ بتا رہا ہوں، اور آج چوتھی شب ہے، اور چوتھی شب گجرات کے چھوٹے بغداد کے شہنشاہ سیدنا رزق اللہ شاہ بابا کی تاریخ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوڑینار شریف، جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عظیم شہزادے آرام فرمائیں کہ آج پورے گجرات میں جو فیضان قادریت، یہ اونا، کوڑینار، جعفر آباد اور ساورکنڈلا، یہ قریب قریب میں چند شہر ایسے ہیں جہاں خانوادہ قادریت کے لوگ بستے ہیں، یعنی رسول اللہ کے بیٹے آرام فرمائیں اور ان کے بڑے بڑے خاندان بستے ہیں۔ یہ شہزادے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مشتاق بابا کے، یہ اونا کے سید شاہ بابا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے در صاحبزادوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان کی آج تاریخ ہے، اس نسبت سے ان کے دادا کی بات، شہنشاہ بغداد کی بات بتا دیتا ہوں کہ حضور تک اگر رسائی چاہتے ہو، اور یہ قادریہ گروپ والے یہ نہ سمجھے کہ خالی آپ کے جلسے میں آیا ہوں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے، ہرگز نہیں، لیکن آپ بڑے معزز لوگ ہیں کہ ختم قادریہ پڑھتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں نا یہ آپ سب کی ایک بات وہاں تک لگانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بات دل میں اتر جائے۔ کائنات کی ایک عبقری شخصیت ہے جسے دنیا حضرت جلال الدین بخاری کا نام دیتی ہے، جسے جہانیہ جہاں گشت کہتے ہیں، جن کے مریدوں میں سینکڑوں غوث قطب ابدال لوگ موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جن کے مرید اتنے وہ سلسلہ بخاریہ کے، یعنی یہ سادات کا ایک سلسلہ ہے جو بخارا سے جو لوگ آئے نا ان کے خاندان میں یہ شہنشاہ ہے، اور یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کی ملاقات ایک حضور غوث پاک کے سلسلے سے جو خلیفہ تھے حضرت عبداللہ یافعی، ان سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے کہا کہ حضور سلسلہ قادریہ کے کچھ اعمال میں سے مجھے کوئی چیز دے دی جائے، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا سلسلہ قادریہ میں مراقبہ ہے، مراقبہ کیا کرو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو کہا حضور مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ کہا گھر کو معطر کر کے حضور کے دربار انور کی طرف رک کر کے ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ اور سینے میں بس حضور کے نام اقدس کا تصور کرتے کرتے وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں،
تو کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جیسے گئے نا تو پہلی ہی رات میں وہ رسول اللہ کے بیٹے کو اسی مراقبے میں گنبد خضرا کے سامنے انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو۔ یہ پہلی رات ان کی میں بتا رہا ہوں، رسول اللہ کے بیٹوں کی شان یہ پہنچی ہوتی ہے۔ پہلی رات میں جلال الدین بخاری جان یا جانگشت کہتے ہیں کہ میں پہلی رات میں حضور کے معجزات کے سامنے بالکل ایسے کھڑا ہوں مراقبے میں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں حضور کے دربار میں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ایسے جا رہے ہیں۔ پہلی فرسٹ رات میں کیا دیکھا؟ ایک باروب شخصیت آئی، سب آتے جاتے سلام کر کے گزر جاتے، اور جب یہ شخصیت آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی سنہری جالیاں خود بخود کھل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ اندر جانے لگے نا تو مجھے بھی یوں ہوا کہ کوئی تو اندر گیا نہیں، یہ جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لوں۔ تو جیسے اندر داخلہ چاہا نا تو مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑ کر کہا نہیں، یہاں صرف ان کو ہی جانے کی اجازت ہے، سبحان اللہ، اس کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سید جلال الدین بخاری کہتے ہیں عالم مراقبہ میں نے جنہوں نے مجھے روکا نا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا سید یہاں آواز بھی کرنا منع ہے، یعنی اب جس کیفیت میں آپ ہو یہاں آواز نہیں ہوتی، خاموش ہو جاؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ اس مراقبے سے میں باہر آ گیا اور میں سیدھا عبداللہ یافعی کے دروازے پر گیا۔ انہوں نے کہا شہزادے کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور دراصل بات یہ ہے کہ رات میں آپ نے جو مراقبہ دیا پہلی شب میں حضور کے روزے تک حاضری ہو گئی، یعنی دربار رسالت تک تو پہنچ گیا ہوں لیکن اندر جانے نہیں ملا، اور وہاں میں نے ایک باروب شخصیت کو دیکھا کہ جب وہ تشریف لائی نا تو خود بخود دروازہ کھلا اور ان کے لیے اندر انٹری ہو گئی، اور میں نے جانا چاہا تو مجھے روک دیا گیا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا گیا، کہا سید یہاں آواز نہیں کرتے، یعنی یہاں بولتے نہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ یہ کون تھے اور یہ اندر جانے کا کوئی راستہ بتا دیں۔ تو حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شہزادے گھبرائیں نہیں، میں اپنے پیر کے پاس لے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے جو پیر تھے نا، یعنی جن سے وہ منسلک تھے سلسلہ وار، ان کے پاس لے گئے، اور جیسے وہاں پہنچایا ان کو، اور جیسے ان کے دربار میں بیٹھے سب نے اپنی اپنی حاجتیں بیان کر لی، شہزادے حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت مجھے کل عبداللہ یافعی نے یہ مراقبہ دیا تھا، میں نے اس میں مراقبہ کیا نا تو مجھے وہاں تک رسائی ہوئی لیکن اندر حضوری نہیں ہوئی، یعنی بارگاہ اقدس میں حاضری نہ ہو سکی، وہیں سے مجھے واپس لوٹنا پڑا، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ جو منزل پر بیٹھے تھے نا انہوں نے کہا اور کچھ ہوا؟ کہا وہاں ایک باروب شخصیت آئی اور جب ان کو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا میں بھی اندر چلا جاؤں، مجھے روک دیا گیا، ان کو جانے دیا گیا۔ تو کہا ان کو پہچانا نہیں؟ کہا باروب اتنے تھے نا تو ایک نظر دیکھ بھی نہیں پایا، یعنی وہ سیدھے آئے، دروازہ جالی مبارک کھلی، اندر تشریف لے گئے۔ تو کہا اچھا، کہا کم از کم چال ڈھال سے حلیہ مبارک سے کچھ نہ کچھ تو انصار آ جائے گی نا، یعنی پہچان تو ہو جائے گی نا؟ کہا ہاں۔ تو ایک توجہ ڈالی نا تو عبداللہ یافعی اور جلال الدین بخاری علیہ رحمہ دونوں نے وہی ہیبت ناک جو باروب شخصیت تھی نا ان کا چہرہ مبارک دیکھا، سبحان اللہ، یعنی وہ شخصیت کھڑی ہے جیسے۔ تو کہا یہی ہے؟ تو کہا حضور ہاں یہی ہے، یعنی وہ اندر تشریف جو لے گئے نا وہ یہی ہے۔ تو کہا ان کو حضور کہہ دیجئے نا کہ وہ ہمیں لے جائیں۔ اتنے میں وہ باروب شخصیت جو کھڑی تھی نا وہ عبداللہ یافعی کے پیر سے کہتے ہیں کہ سید زادے سے کہنا کل آ جانا، ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی رسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اندر تک لے جاؤں گا، اور جیسی کل رات کا انتظار ہونے لگا اور جیسی رات میں مراقبے میں بیٹھے، آپ فرماتے میں سنہری جالیوں کے اس میں ادب سے کھڑا ہوں مراقبے میں، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ شخصیت کب آئے، وہ شخصیت کب آئے، وہ شخصیت کب آئے۔ ابھی میں انتظار کر ہی رہا تھا، اچانک وہ رونما ہوئے، میں ابھی کچھ کہتا، میرے قریب آنے سے پہلے ہاتھ لمبا کر کہتے چل چل سید نانا کے پاس تجھے پہنچا دیتا ہوں۔ اتنا کہا اور مجھے ساتھ اندر لے گئے، اور جیسے حضور کے دربار میں گیا نا تو حضور کا دربار اتنا وسیع تھا کہ دیکھ کر میری آنکھیں کھیرا رہ گئی، یعنی وہاں تک رسائی کروا دی۔ اور اس کے بعد جب وہ مراقبے سے باہر آئے اور عبداللہ یافعی کے پیر صاحب کے پاس گئے، کہا حضور شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا کرم فرمایا اس بزرگ سے کہہ کر ہم کو وہاں تک رسائی کروا دی، قربان جائیں اس عظمت والے شہنشاہ پر۔ انہوں نے کہا پہچانا نہیں کون تھا؟ کہا حضور اتنا بڑا مجمع تھا نا خالی دیکھنے میں ہی رہ گئے، یعنی اتنے بڑے بڑے چہرے، لیکن وہ شہنشاہ کی روحانیت دیکھی نا تو ایک عالم میں کھو گئے تھے۔ حضور آپ بتائیں تو صحیح ہے کون؟ کہا دنیا اسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی یہ
یہ شرف حاصل ہے. حضرت سلطان باہو، ہمارے امام صاحب نے نام پوچھا تھا کہ سلطان باہو کا نام کیا ہے، تو آپ کے بھی علم میں آ جائیں. میں نے کل تلاش کیا تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں، یعنی سلطان باہو خود کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام ہی باہو رکھا تھا. یعنی سلطان تو وہ فقر کے درجے پر جانے کے بعد فائز ہوئے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میرا نام ہی میری ماں نے باہو رکھا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ باہو پہلے سے ہی نام، مطلب ان کا نام بمسمہ ہی ہوا، یعنی جیسا نام رکھا نا ایسا اثر دکھا اور باقاعدہ دنیا کو بتایا. وہی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ آج بھی حضور غوث پاک کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ کی امت میں سے ڈیلی سروس یعنی روزانہ 5000 لوگوں میں سے 3000 کو معرفت خداوندی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ معرفت لفظ آپ نے خالی سن رکھا ہے، اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں. ایک ہوتی شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت، ایک ہوتی ہے معرفت، ایک ہوتی ہے حقیقت. یہ تیسرا درجہ جو ہے نا یہ معرفت کا، اس میں سب گوتا نہیں لگا سکتے، یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے. اور حضور غوث پاک روزانہ اپنی روحانیت سے امتیوں میں سے 3000 کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 3000 میں کہیں نام لکھوانا بھائی، لکھوانا چاہیے بھائی. چٹنی کارڈ میں آوے، آدھار کارڈ میں آوے، پان کارڈ میں آوے، بدائمہ نام لکھا ہوا تو ایک آدھی پھرو آبا جو وہ جوئیے. ہاں تو یہ 3000 وہ ہے جس کو حضور غوث پاک روزانہ یہ کارڈ دیتے ہیں. اور 2000 ایسے ہیں جس سے روزانہ نور محمد یہ مقام حضوری تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ بارگاہ محمدی تک رسائی کراتے ہیں. اب وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جس کو حضور غوث پاک چن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. حضور کا میلاد جو ہم منا رہے ہیں نا 12ویں، یہ بھی حضور غوث پاک مناتے تھے. ہاں تو ہم حضور غوث پاک کی سنت زندہ کرنے کے لیے 12 دن مناتے ہیں. تو آج کی رات میں عرض کر دینا چاہیے کہ حضور سب کو پہنچاتے ہیں تو ہم غلاموں پر بھی ایک نگاہ ہو جائیں. امام کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.